اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاک اسلامک سٹائل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا جسے سن کر آپ حیران ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ واقعہ ہے امام الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس جن کا جو ایک کالے ناگ کی شکل میں تھا، اور اس نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کیا اور بعد میں اس کا کیا انجام ہوا، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، امام الاولیاء تاج اولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق وقار، اور آپ جب بیان فرماتے تو آپ کے ارد گرد ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے، آپ کا بیان بھی سنا کرتے تھے، بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اور رتبہ اتنا اعلیٰ تھا کہ انسان اور جنات آپ کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ناظرین، جب آپ بیان فرما رہے ہوتے تو دور ایک طرف ایک جن جو کالے سانپ کے روپ میں بیٹھ کر آپ کی تمام باتیں سنتا رہتا تھا، مگر وہ ایک شر پسند اور شیطان فطرت سانپ تھا۔ اس کی نیت آپ کو تکلیف پہنچانے کی تھی، مگر جب آپ کے پر اثر بیان سنتا تو کچھ بھی نہ کر پاتا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ جب آپ بیان کرتے تھے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور بیان کے دوران سب رو رہے ہوتے تھے، آنسو بہا رہے ہوتے تھے، مگر یہ سانپ نما جن اندر ہی اندر کڑ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح اس بزرگ کو اللہ رب العزت کے ذکر سے روک سکے اور نیکی کے کام نہ کرنے پائے۔ اس جن نے بہت سے عبادت گزار لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور اب اس کی کوشش تھی کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کام سے روک دے، اور یہی سوچ کر وہ چھپ کر آپ کے دربار میں آ بیٹھتا، مگر آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت اور نور تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے تنگ آ کر بڑے شیطان سے مدد لی کہ میں اللہ کے ولی کو اللہ کے ذکر سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ اس نے شیطان کو کہا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں مرید ہیں جو دل و جان سے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے فرمان بردار ہیں، آپ کے بیانات سننے کو بےتاب رہتے ہیں، آپ کی بہت تعظیم اور ادب بھی کرتے ہیں، اور یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے ایسی پاور دو جس کو استعمال کر کے میں ان کو ذکر سے روک سکوں۔ اس پر شیطان نے خوش ہو کر اسے اس کالے سانپ نما جن کو ایک گر سکھایا، اور وہ اب آپ پر حملہ کرنے کو تیار تھا۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تشریف فرما تھے اور بیان دے رہے تھے۔ آپ کا بیان سننے کے لیے علماء کرام، مشائخ اور ہزاروں کا مجمع موجود تھا۔ وہ سب آپ کا بیان سن رہے تھے، اور آپ کے بیان سننے میں اتنے محو تھے کہ اچانک چھت سے یہ بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے آ گرا، جسے دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور ہر طرف بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، مگر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ باقی سب اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، مگر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بالکل نہیں ڈرے اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ آپ نے بیان کو بھی نہ روکا۔ سانپ ہمت کر کے آپ کے پاؤں سے پورے جسم پر لپٹ گیا، آپ کی گردن بھی لپیٹ لی۔ قربان جائیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ذرا بھی نہ گھبرائے اور بیان بھی بند نہ کیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو سانپ کی ذرا فکر نہیں تھی، جیسے سانپ آیا ہی نہ ہو۔ کافی کوشش کے بعد سانپ تھک ہار کر نیچے آپ کے سامنے اتر آیا، اور پھن کھول کر آپ کے سامنے کافی دیر تک کھڑا رہا، اور خود ہی باتیں کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے تمام افراد پریشان تھے کہ کسی لمحہ سانپ آپ کو ڈس نہ لے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔
تمام حیران اور پریشان لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے قریب آ گئے اور کہنے لگے حضور حیرانی کی بات ہے کہ اتنا بڑا سانپ جو کسی کو بھی منٹوں میں چٹ کر جائے مگر آپ کے ساتھ وہ کچھ بھی نہ کر پایا۔ آخر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ کیا بولا، آپ سے وہ کیا باتیں کرتا رہا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سانپ آپ نے دیکھا ہے وہ ہمارا دشمن تھا، وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ سب اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائیں اور میں اللہ کا ذکر نہ کر سکوں اور یہ بیان روک دوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کروں۔ یہ کافی دنوں سے اس طاق میں تھا کہ مجھ پر حملہ کر سکے اور آج اس کو موقع مل گیا اور وہ یہاں پر ہمت کر کے داخل ہوا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے فل زور لگایا مگر میرا کچھ نہ بگاڑ سکا، کیونکہ اللہ اور اس کے ذکر میں بہت بڑی طاقت ہے اور اس کی اپنی طاقت اندر سے ختم ہو گئی۔ آخر تھک ہار کر اس نے مجھے چھوڑ دیا، سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے پیروں کے پیر دستگیر امام الاولیاء، میں بہت سارے عابد اور زاہد دن رات اللہ کا ذکر بجا لانے والے اور نمازوں کے پابند جن کی نمازیں بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور جو دل میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے ان سب کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو بھی نہیں پایا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سانپ کو کہا کہ زندگی اور موت دینے والی رب کریم کی ذات ہے، تو محض ایک کیڑا ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، میری حفاظت کرنے والی رب کریم کی ذات ہے، تو میرا کیا بگاڑ پائے گا؟ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ آپ نے اپنا بیان جاری رکھا اور توجہ کے ساتھ سانپ کا ڈر بھی تمام لوگوں کے دل سے نکال دیا۔ ناظرین، ادھر سانپ بھی بضد تھا کیونکہ شیطان اس کا دوست تھا اور وہ بھی پہلی دفعہ تو آپ پر حملہ کرنے سے بری طرح ناکام ہو چکا تھا، مگر وہ سانپ یہ سوچ رہا تھا کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے میں اس بزرگ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا اور لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں ڈر گیا اور دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، مگر میں انہیں اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ ناپاک خواہش کی جسارت کر بیٹھا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کس شخصیت سے پنگا لے بیٹھا ہے اور اب اسی طاق میں تھا کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اسے اکیلے میں ملے تو میں انہیں نقصان پہنچاؤں اور نماز توڑواؤں گا۔ ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ آپ گاؤں کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، آپ کی لو اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی تھی۔ وہ خبیث کالا سانپ رینگتا ہوا آپ کے جائے نماز کے پاس آ گیا۔ اس سانپ نے آپ کے سجدے کی جگہ پر منہ رکھ کر اپنا منہ کھول لیا اور اب یہ سانپ سوچ رہا تھا کہ ایسا کرنے سے بڑے بڑے لوگ ڈر کر بھاگ گئے ہیں تو آپ بھی ڈر کر بھاگ جائیں گے، اگر آپ کی لو اللہ سے لگی ہوئی تھی۔ سانپ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ آپ جب قیام سے سجدہ میں گئے تو اپنے ہاتھ سے اس سانپ کو ایک طرف ہٹا دیا جیسے کوئی کیڑا پڑا ہو۔ اس سے وہ سانپ بلبلا اٹھا بلکہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ آپ نے پھر بھی نماز نہ توڑی بلکہ برابر آپ نماز ادا کرتے رہے، اور اب وہ خبیث جہنمی سانپ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور گردن کی گرفت ڈھیلی کر کے آپ کے کرتے کے اندر داخل ہو گیا۔ کبھی ایک آستین سے نکلتا، کبھی دوسری آستین سے۔ اس نے مکمل کوشش کی کہ آپ کی نماز توڑوا سکوں، مگر آپ نے نماز ترک نہ کی۔ سانپ آخر تک اسی کوشش میں رہا کہ کسی وقت تو آپ نماز توڑیں گے۔ آخر آپ نے نماز ختم کی اور سلام پھیرا۔ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے وہ سانپ جلدی سے باہر نکل کر غائب ہو گیا، اور حضرت غوث پاک اگلے روز اسی مسجد میں دوبارہ جب نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو نماز پڑھنے ہی لگے تھے۔ آپ 24 گھنٹے وضو میں رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ مصلی کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑی آنکھوں والا اور سیاہ چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ آپ کو تو جنات بھی محبت سے دیکھتے تھے، آپ کے غلام بھی تھے۔ آپ نے دیکھتے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا، بلکہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے، اور بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ آپ کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگنے لگا۔
اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی سسکیاں بند گئیں۔ جب رونا بند ہوا تو کہنے لگا میں خبیث دوزخی اور جہنمی ہوں، آپ کو خواہ مخواہ تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے آپ کے پیچھے تھا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اللہ کے ذکر سے روک سکوں اور تمام لوگوں کی نظر میں آپ کا رتبہ کم کرا دوں۔ حضور میں وہی سانپ ہوں، میں نے بہت سارے اللہ والوں کو آزمایا مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو بھی نہیں پایا، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے سامنے بیانات سے ہٹا سکا اور نہ ہی آپ کو نماز سے ہٹا سکا۔ اس کام کے لیے میں نے شیطان سے بھی مدد لی، اس نے مجھے ایک عمل سکھایا مگر وہ بھی کارگر نہ رہا اور میں آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ ہٹا سکا۔ اس پر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس جن سے مخاطب ہوئے کہ میں کوئی یہ کام دکھاوے کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی یہ میری ہزاروں لوگوں کے سامنے بلے بلے ہو، میں تو صرف یہ رب کریم کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اس پر جن نے کہا کہ حضور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے مسلمان کر دیں۔ اس طرح وہ جن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر توبہ طائب ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔